سے یورپین کنٹریز نے ایک اسپیشل کانفرنس بلائی کہ خواتین کے اوپر تشدد ہوا کے کر، اور اسی دن سے یہ انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جاتا ہے، جس میں خواتین کے حقوق، خواتین کی دیگر جو اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں انٹرنیشنلی، تو یہ دن گلوبلی ہم سب مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس سال کا جو تھیم ہے، یہ انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے جو تھیم مقرر کیا ہے وہ ہے ڈیجیٹل آل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جنڈر ایکوالٹی، یہ تھیم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور جو آئی ٹی کا دور ہے، اور ہم ای بزنس پہ، ای کامرس پہ، فری لانسنگ پہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی آئی ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اور اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں فری لانسنگ، ای کامرس، ای بزنس، اور یہاں تک کہ گلگت بلتستان لائق ایک پروونس، یہاں جو ہمارا سیکٹریٹ کا سیٹ اپ ہے نیا ہے، اور پھر ہماری ایک آئیڈیل آبادی ہے 1.6 ملین ہماری ٹوٹل پاپولیشن ہے، تو اس حساب سے فیوچر میں آٹومیشن پہ بھی گورنمنٹ نے جانا ہے، اور ہمارے تمام فائل، تمام کام ای بزنس یا آفیشیل ای آئی ٹی پہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آج ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کر ای بزنس کر سکتی ہے، فری لانچنگ کر سکتی ہیں، ای کامرس پہ جا سکتی ہیں، اور جو بھی پروڈکٹ بنتا ہے پورا انٹرنیشنلی اس کو سیل آؤٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آئی ٹی کا دور ہے، اور اقوام متحدہ نے جو ڈیجیٹل آل کا جو تھیم دیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ ہم تھوڑا سا اگر اب نظریہ دوڑائیں بحیثیت مسلمان، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جس دین اسلام میں ہماری پیدائش ہو گئی ہے، دین اسلام نے ہمارے ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو جو عزت دیا ہے، دنیا کے کسی قوم نے اس طرح کی عزت نہیں ملی ہے۔ الحمدللہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ طلب العلم علی کل فریضۃ مسلم والمسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد عورت دونوں پہ فرض ہے۔ تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ایک ایسے دین میں ہماری پیدائش ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، اس کی اچھی تربیت کی، اس کی اچھی طریقے سے شادی کر کے رخصتی کی، تو وہ جنتی ہوگا۔ یہ دین اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اور ابھی ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، اور آپ سب نے سننے کی سعادت حاصل کی، آپ نے خود دیکھ لیا، اور سورہ نساء اور قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں ہمارے ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کی عزت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ماں کی اس عزت پہ کہ الجنت تحتہ الاقدام الامہات، یعنی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ ساتھ ساتھ جو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جس کی پائنیئر ہماری نجمہ بہن اور فوزیہ قاضی دونوں ادھر ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ان بہنوں نے ایک گلدستہ لگایا تھا جو کہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ تو اب تک 2017 میں آپ کا وومن کا سیکٹریٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ایک ڈائریکٹریٹ ہے، اور اس ڈائریکٹریٹ کے تحت بہت ساری ٹریننگز ہوئی ہیں۔ 8000 خواتین کو جو ہے ووکیشنل ٹریننگز دی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آئی ٹی میں بہت سارے ٹریننگز ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنایا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ دوسرا سا ہم اپنے گلگت بلتستان کی تاریخ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ جواہر جو ہے دادی جواری، جس کا ایک نام ہے، اور اس نے 55 سال گلگت بلتستان پہ حکومت کی ہے۔ آپ کے یہ جو ایریگیشن چینلز ہیں، آپ کے جو 2 ایریگیشن چینلز ہیں، اجینی دلہ اور کھرین دلہ ہم کہتے ہیں،
یہ دلیجے، یہ چینلز اس دادی جواری کی محنت ہے جو حکمران تھی، اور یہاں ہمارے لوکل گلگت کے لوگوں نے محنت مزدوری کام نہیں کی تو بگروڈ سے اور دریل سے ٹیکنیکل لوگوں کو لایا. اس وقت اوزار نہیں تھے. انہوں نے جو مارخور ہے ان کے سنگ سے یہ دونوں دلیجے بنائے، یہ دونوں چینلز بنائے ہیں. اور میں نے 82 میں میٹرک کیا ہے. 82 تک یہاں ہمارے سیکٹیورز بیٹھے ہیں، یہ یہاں کے پشتونی باشندہ ہیں. ہمارے سینئر منسٹر صاحب یہاں کے پشتونی باشندہ ہیں. ان کو پتہ ہے اسی چینل سے لوگ پانی پیتے تھے ایریگیشن کے علاوہ. تو آج ان چینلوں کا جو ہم نے حال کیا ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو نلکے سے ہم اپنے پلانٹیشن کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس حکمران نے یہاں بڑے اہم قسم کے کام کیے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت وہ آئیڈیل ہے، ایک سبق آموز ہے کہ اس خاتون نے اس مشکل دور میں 17ویں صدی میں اتنے مشکل ادوار میں اتنے زبردست قسم کے ٹرمنڈس اس نے کام کیے ہیں. تو آج ہماری بہنیں الحمدللہ، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بہنوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بہت اچھے کام کیے ہیں، چاہے اس میں سمینہ بیگ ہو، چاہے اور ہمارے جو بہنیں ہوں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ہمارے گلگت بلتستان کی فرسٹ گورنر شمع خالد صاحبہ مرحومہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ پہلی ہماری گورنر رہی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں بہت ساری بہنیں ہیں جن کا میں نام لے کے پورا نہیں کر سکتا ہوں. ان کے کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کے لیے اور انہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے. وہ ہم آپ کو دادی جواری کا ایک مختصر سا ڈاکومنٹری ہم نے بنایا ہے، اس میں بھی آپ کو واضح کریں گے. ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے. ہم اپنے وے فارورڈ اور ریکمنڈیشن پہ جائیں گے. فیوچر میں ہم نے پلاننگ کی ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. آج کی اس تقریب میں چیف سیکرٹری صاحب بھی ہمارے گیسٹ آف آنر تھے. وہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی ٹائم کی پابندی نہیں کی. وہ تیار تھا. چیف سیکرٹری صاحب کا مجھے 3 دفعہ کال آیا میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بہنیں ہو گئی لیٹ. ہم نے ٹائم دیا تھا 10 بجے کا، شاید چھٹی تھی اور آپ سب کو آج بڑا دن ہے، مبارک بھی ہو، تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. تو ACS صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم نے سر کے نالج میں یہ لانا ہے کہ سینئر منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ایک تو ہم وومن پالیسی بنا رہے ہیں، اس کی ایک پریزنٹیشن ہے. یاسمین کریم صاحبہ اور ان کی ٹیم، وہ پالیسی فریم ہو چکا ہے، اس کا انسپشن رپورٹ بن چکا ہے، وہ آپ سے آج شیئر کریں گے. اس میں آپ ایڈیشن ڈیلیشن کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ پالیسی ساز ادارہ کا اظہار انزائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خوش قسمتی سے میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں. ہمارے اور مہمان پنجاب سے یہاں پر ہیں، ان سب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. تو وہ پالیسی ساز ادارہ ہے. جب آپ کا ڈرافٹ تیار ہو جائے گا مکمل ایڈیشن ڈیلیشن اور آپ کے ریکمنڈیشن کے ساتھ، تو وہ ہم پالیسی ساز ادارے سے بھی اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے بھی فردر گائیڈنس لے لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے ہر ڈسٹرکٹ میں سیٹ اپ ہے،